دوستوں، آج ماہ ذیقعت کی 17 تاریخ ہے، تیسرے منگل کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی ماہ ذیقعت کے تیسرے منگل کو دولت کا یہ بادشاہ عمل صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کا سارا رزق اور نصیب بدل جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگے گا اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے یا رزاقو کا، اور ساتھ میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جس کو پڑھتے ہی رزق اور دولت آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آپ اللہ پاک سے جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ یہ دولت کی وہ تسبیح ہے، یہ دولت کا وہ عمل ہے جو ماہ ذیقعت کے تیسرے منگل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ذیقعت کی 17 تاریخ اور تیسرے منگل کو یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر اتنی مہربان ہو جائے گی کہ آج اللہ رب العالمین سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ یا رزاقو کے معنی ہے اے روزی دینے والے، یا قہارو یا جبارو، یہ وہ خاص اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے ہمارے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا زیادہ نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں کہ ہمیں مانگنا نہیں پڑتا، ہمیں مل جاتا ہے۔ تو دوستوں، آج یہ تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ یہ ماہ ذیقعت کی اللہ والوں سب سے خاص تسبیح ہے۔ یہ دولت کا وہ اور بادشاہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دولت ہم سب پر مہربانیاں رحمتیں نازل کرے گی۔ تو دوستوں، آج یا رزاقو کا یہ عمل ماہ ذیقعت کی 17 تاریخ اور تیسرے منگل کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں اللہ والوں منگل کا دن آ جائے، جب بھی آپ کے پاس منگل والا دن آئے تو آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ یہ دولت کا وہ خاص وظیفہ ہے، یہ دولت کا وہ سمندر ہے جس کے ذریعے نصیب پلٹ دیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے ہماری آخرت بدل جاتی ہے، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، کامیابیاں قدم چومتی ہیں۔ ایک بار پڑھ کر تو دیکھو، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں، یہ منگل والے دن پڑھے جانے والا سب سے خاص عمل ہے، اور منگل والے دن جو ستاروں کے اعتبار سے منگل کو دن حاصل ہے وہ مریخ کا ہے، تو اس لیے آج یہ تسبیح اور اس کے فائدے ناقابل بیاں ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا ایک بڑا ہی خاص راز ہے، اور راز اپنے ساتھ ہمیشہ چابیاں رکھتے ہیں۔ اس لیے آج منگل والے دن دولت کی یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ بیمار ہیں، شفا ہو جائے گی، پانی کے گلاس پہ پڑے، دم کریں، شفا ہوگی، 100% شفا ہوگی۔ اللہ والوں، میں یقین کریں، قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ یہ تسبیح اور یہ قرآن کی آیت اتنی خاص ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لیا تو کامیابیاں قدم چومتی ہیں۔ اور اللہ والوں، یہ اللہ پاک کے جو نام ہیں، ان کے ذریعے جب رب کو پکارا جاتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ والوں، رب کی رحمت اپنی جلال میں آ جاتی ہے اور ہمارا نصیب پلٹ دیا جاتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین اور اپنے ان بندوں کو پسند فرماتے ہیں جو گنہگار ہیں، جن سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ رب کی طرف پلٹتے ہیں، تو رب فرماتا ہے وہ میری طرف 1 قدم آتے ہیں، میں 10 قدم زیادہ تیزی سے ان کی طرف چل کے جاتا ہوں۔ تو دوستوں، سوچیں یہ کتنا بڑا موقع ہمیں مل رہا ہے، اس لیے آج یہ تسبیح چھوڑیے گا نہیں، لازمی پڑھیے گا، بے شمار کے فائدے آپ کے منتظر ہیں۔ اللہ والوں، یہ تسبیح پڑھنے کے بعد یقین کریں آپ کو فائدے اتنے ملیں گے منگل والے دن کہ آپ لوگ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، منگل کا دن بہت ہی خاص دن ہے، رحمت والا دن ہے، اور اللہ والوں، اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، تانے سن کے تھک گئے، علاج کروا کے تھک گئے، بانجھ پن دور نہیں ہو رہا، بانجھ
بچپن کا علاج بھی اس دن کے اندر چھپا ہوا ہے، اس تسبیح کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بس آج اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ بے شمار کے فائدے آپ کے منتظر ہیں۔ آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے تو اس کے لیے پڑھ لے، دیکھیں اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے۔ حقیقی شفا رب کی طرف سے ملتی ہے، دوائیاں تو صرف اسباب ہیں، اور اللہ والوں رب کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں، وہ صرف فرماتا ہے کن ہو جا تو فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے 6 دن میں زمین اور آسمانوں کو پیدا کر دیا، تو سوچیں رب العالمین کی طاقت کتنی زیادہ ہے، اور ہم سے رب 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اس لیے آج منگل والے دن اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو کریے گا، اتنے فائدے حاصل ہوں گے، یقین کریں آپ لوگ انگلیوں پر نہیں گن پائیں گے۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے، بہترین رشتے خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دیں گے۔ آپ کہیں گے اگر آپ سوچتی ہیں کہ میرے ماموں کے لڑکے سے شادی ہو جائے یا میری خالہ کے بیٹے سے شادی ہو جائے، یقین کریں اسی گھر میں رشتہ ہوگا۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے کہ فیصلے کروا دیتی ہے عرش اعظم سے۔ تو اللہ والوں اگر آپ پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، اماں ابا پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، ورنہ وہ لڑکی یا لڑکا خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف لڑکیوں کے لیے یہ عمل ہے، بھائی لڑکے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حلال ذرائع اختیار کرنے کی کوشش کریں، نکاح کی طرف جائیں، اللہ پاک نے برکت رکھی ہے نکاح میں۔ حرام جو ہے یقین کریں وہ تباہ ہونے والا ہے، برباد اور ذلیل کرنے والا، رزق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پیسوں کی تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، کرائے کا مکان ہے یا پھر کرائے کا جو ہے وہ گھر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنا ہو جائے، تو یقین کریں ہو جائے گا۔ رب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مانگنا آنا چاہیے، تڑپ کر مانگی۔ جس طریقے سے ایک بچہ ضد کرتا ہے اپنی ماں سے اور بچہ اپنی بات منوا لیتا ہے، رو رو کر منوا لیتا ہے، اسی طریقے سے نبی پاک نے بھی ہمیں وہ طریقے بتائے، لیکن ہم لوگ ان طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں اپنی بارہا ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں کو مناتا ہے، آپ بھی رب العالمین کو منانے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں رب آپ کے کتنے لاڈ اٹھائے گا۔ اللہ والوں استغفار کریں، گناہوں پر نادم ہوں، معافی مانگیں، اور پھر دیکھیں اللہ پاک کا فضل، رب کا کرم، رب کی رحمتیں کس طریقے سے اپنے جوش میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں یہ وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے نصیب پلٹ دیے جاتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ منگل والے دن کی دعا ہے، لازمی آپ لوگ شرکت کریں اور آمین ضرور بولیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج منگل والے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔
अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे, तो आप लोग भी कोशिश करें कि 70 बार ही आप लोग पढ़ें, 70 से ज्यादा पढ़ लें तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। और सही पढ़ने का जो तरीका बताया गया है हमें वो ये है, अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे ज़र्ब लगाएं कि अस्तगफिरुल्लाह। इससे क्या होगा, रोना आएगा, आपको गिड़गिड़ाना आएगा, आपके सीने में जो है वो नूर उतरेगा, आपके कानों में नूर जाएगा। क्योंकि जब आप लोग अपनी जबान से कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह और कानों से सुन लेंगे तो आपके मुंह से नूर निकला, आपके कानों में चला गया, आपके दिल में चला गया। इस तरीके से इस्तगफार पढ़ने का एक अफजल तरीका आपको बता रहा हूं। सिर्फ 70 बार पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। यूं तो दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या दुरूद कादरिया पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नमाज वाला पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी से अफजल कोई दुरूद नहीं। इसमें नबी पाक के ऊपर भी दुरूद है, नबी पाक की आल पे, जद्दे अमजद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर भी। और ये वो दुरूद है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद किया है, क्योंकि कुरानी कलिमात है ना, इसलिए। अब अल्लाह वालों, एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की परेशानी, हर बंदे की मुसीबत अलग अलग है। लेकिन आज अल्लाह पाक से जो मांगोगे, जैसा मांगोगे, जितना मांगोगे, सब मिलेगा। रब के खजानों में कोई कमी थोड़ी है। रब जब देने पर आता है फिर वो शक्लों को नहीं देखता, आमालों को भी नहीं देखता, छप्पड़ फाड़ कर हमें आता फरमा देता है। वो रब है, वो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। वो हमारे लिए यकीन करें फैसले करवा देता है। लेकिन मांगने वाला हो यार, मांगने वाला होना चाहिए। जितने मसाइल हैं सबका हल आज इस मंगल वाले दिन की तस्बीह में छुपा हुआ है। बस अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या कय्यूम ये 2 ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर
خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ
ثابت قدمی، تو اللہ والوں اور یا رزاق جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادر اور یا رزاق ان دو ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادر اور یا رزاق آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادر یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادر اور یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادر اور یا رزاق کو آپ نے صرف اور صرف یا قادر اور یا رزاق کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادر اور یا رزاق کو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہار اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کیا کرنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اچھے انداز میں پڑھ لیا، اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے پڑھ لیا، اب اللہ والوں دعا کریں۔ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا مانگنی ہے۔ ہم لوگ دعاؤں کے اندر پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ ارے بھائی اتنی محنت سے عمل کرا ہے، وظیفہ کرا ہے، اب دعا تو سکون سے مانگ لو، اب تو رب سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔
تو اللہ والوں جو لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے ان کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ان کے راستے کی ہر رکاوٹ بھی ہٹے گی۔ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔